بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہی ہے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ایک ٹرینڈ چل رہا تھا۔ وہ ٹرینڈ کس نے چلوایا تھا اور وہ ٹرینڈ رکوایا کس نے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ بات کرنی ہے۔ خان صاحب بنی گالہ تشریف لے آئے ہیں پشاور کے، چرسی ٹکے کھا کے، اور جناب وہ آپ بیٹھے ہیں بنی گالہ میں۔ آج ان کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی تھا۔ اس اجلاس میں کیا ہوا اور پھر یہ لانگ مارچ ملتوی یا منسوخ یہ کیوں ہوا، یہ ایک بڑی کہانی ہے۔ اور اصل میں پہلے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں خان صاحب کو کس نے الٹا پھلٹا مشورہ دیا کہ جی خان صاحب آپ اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیں، ٹھیک ہے، استعفے دے دیں۔ اور خان صاحب میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ وہ واحد سیاسی لیڈر ہوں گے جو پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جی استعفے دے دو۔ وہ اب استعفے تو انہوں نے دے دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ایم این ایز کہہ رہے ہیں، اور کچھ کے تو مجھے نام بھی پتہ ہے کہ جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کی۔ اب میں نام نہیں بتانا چاہتا ہے، میں خواہ وہ کچھ دوست مشکل میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ خان صاحب نے کیا چول ماری ہے، انہوں نے ہم سے استعفے دلوا کے اب ہم اسمبلی میں بھی نہیں جا سکتے۔ اور جناب وہ ویسے تو وہ بیچارے جو ہے نا ابھی تک ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے۔ وہ جب بھی ان پہ کوئی کیس آتا ہے تو وہ جا کے چپ کے اطہر من اللہ صاحب کے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو ابھی تک اسمبلی کے ممبران ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں وہ جو اسمبلی رکن ہونے کی وجہ سے جو فائدہ ہو نا وہ حاصل ہو۔ تو وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے ابھی استعفے قبول نہیں کیے ان کے۔ اب 6 جون سے لے کر 10 جون تک ان کو بلایا گیا، اور وہ اب دوبارہ اعلان ہوا کہ جی کوئی نہیں جائے گا۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ خان صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ خان صاحب اس پر ذرا سوچیں، لیکن ظاہر ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اب اگر میں نے سوچا اور وہاں گئے ہم تو پھر آگے سے خواجہ آصف صاحب ہوں گے۔ یاد ہے نا آپ کو 2014 میں جب یہ واپسی کا انہوں نے اعلان کیا تھا اور یہ اسمبلی میں جب گئے تھے تو پھر خواجہ آصف صاحب نے بڑی وہ تاریخی تقریر کی تھی جس میں بہت ہی تاریخی جملے کہ بھائی آپ نے اسی اسمبلی پہ لانتیں بھیجیں، اسی کے سامنے دھرنا دیا، اسی کے سامنے اسی کا راستہ روکا، اور سارا کچھ لمبی چوڑی تقریر کر کے آخر پہ انہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یہ ان کا جو جملہ تھا نا یہ بڑا تاریخی، بڑا مشہور ہوا، اور پھر وہ ایک ضرب المثل کی طرف مشہور ہو گیا۔ تو وہی آگے پھر خواجہ آصف صاحب ان کو پتہ ہے کہ وہ پھر سے وہ جملہ نہ بول دیں۔ اب وہ پھنس گئے ہیں جناب کہ اب اگر وہ باہر وہ سارے کے سارے ان کے باقی ایم این ایز کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب نے ہمیں پھنسوا دیا ہے۔ بھئی اسمبلی کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ بڑی آواز ہوتی ہے، وہ ایک بڑا، آپ اگر آواز بلند کرتے ہیں اسمبلی کے اندر اور وہ کہتے ہیں تو آپ کی آواز سنی جاتی ہے۔ دیکھیں باہر کوئی کتنے ننگے ماں بہن کے گالی دیتا رہتا ہے، یہ اس طریقے سے میڈیا پہ ایون بیٹھ کے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسی تیسی کرتے رہتے ہیں۔ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں پریس گیلری میں، کئی دفعہ وہ جناب ایک کوئی گالی دے، کوئی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرے تو وہ اسپیکر یا سینٹ میں ہو تو چیئرمین وہ کہتا ہے جی اس کو ایکسپنج کریں، ٹھیک ہو گیا نا، اس کو حذف کریں اس لفظ کو اسمبلی کی کارروائی سے۔ تو وہاں آواز بلند کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ تو خیر خان صاحب نے اپنے پر کاٹ دیے، اپنے باقی لوگوں کے بھی، اور باقی لوگ نالامی ہیں اسی وجہ سے۔ کچھ روز پہلے یعنی کل ایک ٹرینڈ چل رہا تھا جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، اور میں نے بھی اس پہ ویڈیو بھی کی، آپ نے دیکھی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ اس میں باجوہ ہیز ٹو گو کا ٹرینڈ چلا۔ اچھا وہ ٹرینڈ کس کے کہنے پہ چلا؟ وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے کہنے پہ چلا۔ بھائی کوئی کسی کو اگر شک ہو نا تو آج میں ایک بات بڑا کھول کے رکھ دیتا ہوں، اور انتہائی باوثوق انداز میں اور معتبر ذرائع سے، اور کسی کو اگر چیلنج کرنے کا شوق ہو تو مجھے چیلنج کر لے، ٹھیک ہو گیا نا۔ عمران خان صاحب اپنی نجی محفلوں میں، اب تو وہ پتہ نہیں نجی نہیں رہیں، اب تو وہ گفتگو ٹیپ ہو کے بھی وہاں پہ کئی دفعہ چلی گئی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چلی گئی ہے۔ اچھا شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں نا بیچارے وہ اس وجہ سے پکڑے گئے کہ جناب وہ اس وقت جب وہ خان صاحب نے گفتگو کی تو وہ خان صاحب کو پتہ تھا کہ اس گفتگو کے وقت صرف میرے ساتھ شیخ رشید صاحب تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پکڑے گئے کہ جناب انہوں نے بھیجی، ظاہر ہے پھر اور کس نے بھیجی ہے۔ لیکن کچھ گفتگو اور بھی اس طرح کی کنورسیشن گئی ہے وہاں بڑے گھر،
اس وقت خان صاحب کو شک تو گزرا ہے، لیکن خان صاحب کسی پہ ایک پہ بلیم نہیں کر سکتے، وہاں پہ 8-10 بندے بیٹھے تھے۔ اب وہ بڑا مسئلہ ہے، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا۔ اچھا بہرحال اب بات یہ ہے کہ خان صاحب اپنی نجی محفلوں میں دوستوں کے ساتھ، پارٹی رہنماؤں کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھ کے وہ جناب بالکل ننگے آپ طریقے سے اور ننگی گالیاں دیتے ہیں، اور کھلے عام بالکل جناب جنرل باجوہ صاحب کو بلیم کرتے ہیں اور بالکل برا بھلا کہتے ہیں، بالکل یہ نجی محفلوں میں اپنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ 100% اپنے ہٹائے جانے کو ابھی سے نہیں، ابھی تو عدم اعتماد نہ، اس سے بہت پہلے بھی وہ اپنے کہتے ہیں کہ یہی میرے خلاف تھا اور اسی نے مجھے ہٹایا ہے، اپنے ہٹائے جانے کا 100% ذمہ دار۔ اور جس طریقے سے وہ ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف، تو ظاہر ہے پھر جو مالشیا پالشیا بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے ان کے خلاف ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بالکل جناب ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں، بری گندی گالیاں دیتے ہیں۔ تو اب وہ ان کو نا پتہ ہے کہ میرے خلاف، باجوہ صاحب کو بھی پتہ ہے، پاک فوج کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف کے خلاف ٹرینڈ کون چلوا رہا ہے۔ جی ڈیفینیٹلی وہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب چلوا رہے ہیں۔ کل ایک ٹرینڈ چلا باجوہ ہیز ٹو گو، اس میں بہت ہی غلاظت انڈیلی گئی اس ٹرینڈ میں نے بھی بات کی تھی ویڈیو میں، اور بہت ہی غلط طریقے سے۔ اب اس کے بعد جناب پھر یہ ہوا کہ اب ہم نے دیکھا کہ وہی ٹرینڈ اچانک آج نیچے چلا گیا، میسج کنوے ہو گیا کہ یہ جو آڈیو آئی ہے ملک ریاض صاحب کی اور ان کی بیٹی کی، گو کہ ملک ریاض صاحب کا اس پر بڑا ایک ڈپلومیٹک سا ایک جواب بھی آ گیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی جو آڈیو آئی ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے نہیں، انہوں نے کہا یہ میری آواز کو استعمال کیا گیا ہے، تو بہرحال خیر وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری آواز ہے ہی نہیں۔ تو خیر اب جس طریقے سے بھی وہ انہی کی آواز تھی اور سب کو پتہ ہے، اور جس کو میسج کنوے کیا جاتا ہے نا اس کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ جی مجھے میسج کنوے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہ میسج کنوے کرنے والوں نے کنوے کر دیا، اور پھر اگلی آڈیو اور ویڈیو بھی وہ بھجوا دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ میں نے بھی دکھائی تھی وہ ویڈیو جس میں شہباز گل صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی مجھے کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے، کچھ صحافیوں نے، حالانکہ اس صحافیوں نے نہیں بھیجی تھی، کسی اور نے بھیجی تھی، کچھ صحافیوں نے، چلو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، کچھ صحافیوں نے مجھے کچھ ویڈیوز بھیجیں اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اللہ کا نام ہے اور میں نے ان کے سامنے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو ریلیز نہ کیجیے گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس طریقے سے میسج کنوے کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر اگلی آڈیو یا اگلی ویڈیو یہ ہوگی۔ یہ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا بھائی، چاول کا ایک دانہ، دیگ کا چاول کا ایک دانہ کسی کو مطلب وہ، اور پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر باز نہیں آنا اور آپ اپنی اوقات نہ سمجھے اور اوقات سے باہر ہوئے تو ہمارے پاس پھر آپ کو پتہ ہے بڑا میٹیریل ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور وہ پھر وہ 24 گھنٹے تو کیا 24 منٹ بھی نہیں گزرے کہ وہ ٹرینڈ خیر سے اب جو پہلے نمبر پہ چل رہا تھا باجوہ ہیز ٹو گو، وہ 12ویں نمبر پہ بھی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ہوتا ہے ڈنڈے کا خوف، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے صورتحال۔ ان کے پاس بڑے طریقے ہیں بھائی، آپ اگر کسی غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں ہیں، یہ یوتھیے تو ہو سکتے ہیں، ان کو وہ قومیں یوتھ کو جس طریقے سے وہ چونا لگاتے ہیں وہ بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ اس کا یہ جو آڈیو آئی ہے ملک ریاض صاحب اور ان کی بیٹی کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنکی پیرنی ہیروں کا ہار مانگ رہی ہے، یہ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو کی، آپ نے وہ سن لیا، سارا آڈیو سب نے سن لی ہوگی۔ اس سے پہلے علیم خان صاحب جو عمران خان صاحب کے کتنے قریب تھے اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ایک آڈیو آئی تھی، اس آڈیو میں بھی انہوں نے اسی طرح کا ذکر کیا تھا، اور یہ ذکر آپ ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد میں نیکسٹ اگلے ٹاپک پہ بھی آتا ہوں اور اس پہ بھی تبصرہ کرتا ہوں۔ تو فرح بی بی کے ذریعے جو رشوت لی گئی ہے پنجاب میں، اور جو ان کی بیگم کو سیٹ ملے ہیں ملک ریاض صاحب سے، آپ کے تو سارے دوست آرمی میں موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو پرانے جنرل عاصم کو نکالا گیا تھا کس بات پہ نکالا تھا، کیونکہ جنرل عاصم نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا، جو کہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے۔
اور اس کے بعد ان کو جنرل عاصم کو DGISI سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا لمٹس. جنرل عاصم تو آپ کے بیچ میٹ ہوں گے یا آپ کے بالکل قریبی ہوں گے, تو آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. اور وہ جو توشہ خانے کی گھڑیاں آئی ہیں جن کو بیچا گیا اور جس کے پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے وصول کیے ہیں, اس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے جو ایماندار ہیں تو اپنی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو پیسے یہاں سے گئے ہیں سارے کے سارے جو بزدار نے کلیکٹ کیے ہیں وہ کس کے پاس گئے ہیں؟ ہو واز فرا, کیا رول تھا فرا کا؟ سو یہ باہر سے بیٹھ کے بہت روزی پکچر نظر آتی ہے. میرے سے زیادہ ٹائم کسی نے نہیں گزارا. آئی نو ایگزیکٹلی واٹ واز گوئنگ آن. سو آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ جو فینٹیسزم ہے یہ ہم نے بھی بہت دیکھا تھا اور ہم نے بھی بہت کرنے کی کوشش کی, بٹ ریئلٹی واز ڈفرینٹ. what we see in Imran Khan is different. What he actually is entirely different. اور یہ جو اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور جو اس نے اپنے اوپر کیموفلاج کیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اللہ کے وہ ساری قوم کے سامنے اس کو لے کے. یہ جناب آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب جنرل فیض صاحب سے پہلے DGISI تھے اور وہ کوئی تقریباً چند مہینے کے 8 کے 9 مہینے غالباً وہ DGISI رہے. حالانکہ وہ 2-3 سال کے لیے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جو ٹینیور ہوتا ہے, تو کیوں اتنا جلدی ان کو ہٹایا گیا؟ خان صاحب, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خان صاحب اداروں کے کتنے لاڈلے تھے. تو اب تو وہ روز روشن کی طرح بات کھل گئی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب گئے DGISI. کوئی اور بھی 1-2 باتیں تھیں, لیکن یہ وہ جو بات جیسا کہتے ہیں نا کہ آخری تنکا اونٹ کو بٹھا دیتا ہے, یہ وہ بات ہوئی کہ جو بالکل پھر اس کے بعد خان صاحب نے کہا جی ان کو چینج کریں. اچھا, اب آپ اندازہ کیجئے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جی آپ کے گھر میں ہیروں کا ہار آیا ہے اور وہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے, اور یہ اچھا نہیں ہے. اور ظاہر ہے انٹیلیجنس چیف کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ یہی کام ہوتا ہے نا کہ جب ملک کے چیف ایگزیکٹو کے گھر میں ان کی بیگم صاحبہ کے پاس ہیروں کے ہار آ رہے ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی بھی پراپرٹی ٹائکون ہو یا کوئی بھی بندہ ہو انٹرنل ایکسٹرنل, اس سے تو پھر کوئی بھی کام کروا لے گا نا. اسی طرح سے جیسے کام وہ کرواتے رہے. تو انٹیلیجنس چیف نے تو ان کو اپنی ڈیوٹی کے تحت, جو ان کی ڈیوٹی تھی اس کے تحت وزیر اعظم صاحب کو, چیف ایگزیکٹو کو خبردار کیا کہ سر یہ ہو رہا ہے. سر کو برا لگ گیا. سر نے جناب فوری طور پہ ان کو ہٹوا دیا کہ جی ان کو تو ہٹائیں, یہ تو پتہ نہیں لمٹ کراس کر رہا ہے یا یہ تو میرے گھر میں گھس رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ تو اس طریقے سے کر رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ خان صاحب کتنے لاڈلے تھے اس وقت اداروں کے کہ DGISI کو جناب ان کے کہنے پہ یوں فوری طور پہ ہٹا, اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں. انہوں نے جسٹ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کے گھر میں ہیروں کا ہار آ رہا ہے, آیا ہے, اور وہ ملک ریاض نے بھیجا ہے, اور اس کے بعد ان کو خیر سے ہٹا دیا گیا, اس سے پوسٹ سے ہٹا دیا گیا. تو یہ وہ صورتحال تھی. آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کور کمیٹی کے اجلاس میں جناب یہاں پر بنیگالہ میں ہوا PTI کا کور کمیٹی کا اجلاس. بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئیں, اسمبلیوں میں واپسی کا بھی ڈسکس ہوا, اور جو بضد تھے وہ بھی. اب باہر آ کے جب گفتگو کی شاہ محمود قریشی صاحب نے, تو انہوں نے یہی کہا جی ہم نے تو فیصلہ کیا ہے نہ جانے کا. اب اسمبلیوں میں آپ اندازہ کیجئے بیچارے کتنی بری طرح سے پھنس گئے ہیں کہ قومی اسمبلی میں نہ جانے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا, قومی اسمبلی میں نہیں جانا, وہاں سے استعفے ہیں. پنجاب اسمبلی بہت اچھی ہے, وہاں پہ رہنا ہے. اور ابھی جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں, وہ جو 20 سیٹیں خالی ہوئیں منحرف ارکان کی, وہ جو ڈیسیٹ ہوئے, وہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں PTI نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ہم لڑیں گے. اب ان کے اپنے بیچارے یوتھیے بھی سوچتے ہوں گے بھائی یار یہ کس طرح کے منافق لوگ ہیں, یہ کس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈ والے لوگ ہیں, کہ یہ کس طریقے کی آپ قومی اسمبلی سے آپ کا بائیکاٹ ہے, اور وہاں بھی, اور بائیکاٹ بھی ایسا بائیکاٹ ہے کہ جی استعفے کی تصدیق کے لیے نہیں جاتے. تو میں تو کہتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو چاہیے کہ استعفوں کی تصدیق اکیلی آتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آتے تو وہ کہہ چکے ہیں منظور کرو اور پر جان چھڑاؤ اور پھر انہی پہ الیکشن کرواؤ. ابھی تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سال باقی ہے, اور اگر یہ کیوں نہیں فیصلے کر رہے, یہ اتحادی جو گورنمنٹ ہے یہ مشکل فیصلے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کریں, وہ سارے کے سارے. اگر وہ آتے ہیں اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں, جو کہ کچھ نیوز میں یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ کوئی 54 لوگ ایسے ہیں, 54 یا 55 لوگ, کہ جو کہتے ہیں ہمارے استعفے قبول نہ کریں, منظور نہ کریں, ہم تو دینے کے حق میں نہیں ہیں استعفے.
تو اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سارے نہیں آتے اسی طریقے سے تو پھر منظور کریں، سب کے استعفے ایکسیپٹ کریں اور پھر الیکشن کروائیں، لگ پتہ جائے گا۔ اب اس الیکشن پہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ کس طریقے کس پانی، کیونکہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں نا، اس میں سے یہ 10 بھی ہار جاتے ہیں تو پتہ تو چلے گا بھائی کہاں گئی آپ کی مقبولیت، کدھر گیا آپ کا وہ سارا کچھ ابھار اور پتہ نہیں آپ کا الیکشن کی ڈیمانڈ۔ وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن پہ انگلی اٹھ جائے گی۔ اس کا مطلب ان کے خیال سے اگر یہ جیتتے ہیں تو صاف شفاف ہے، اور اگر یہ نہ جیتے تو یہ کہیں گے یہ دھاندلی ہوئی ہے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا لانگ مارچ کو منسوخ کرنے کا، کیونکہ یہ ہے نا کہ ہم تیاری سے آئیں گے، ہم جناب یہ ہوں گے، ہم جناب یہ کریں گے، اور سپریم کورٹ کے کندھے پر انہوں نے بندوق چلانے کی کوشش کی تو ابھی وہ بھی وہاں بھی ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ کل ایک بینچ حالانکہ بنا ہوا ہے اور دوبارہ وہی بینچ جو ہے نا جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بنا ہوا ہے، اور وہ کل سماعت کر رہا ہے یہ ڈی لیمیٹیشن کے چکر میں کہ جی آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ جلدی الیکشن کروائیں۔ بھائی کہیں کسی ملک میں سپریم کورٹ کو یہ بھی کر سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک اٹانومس ادارہ ہے، اس کو حکم کرے کہ جی آپ جلدی الیکشن کروائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خیر یہ ہمارے ہاں ممکن ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد جناب وہ کہا کہ لانگ مارچ ہم نے منسوخ کر دیا یا ملتوی کر دیا، یہ بھی، اور خبریں بھی چلی کہ جی لانگ مارچ ملتوی کر دیا۔ کیوں؟ اب ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ لانگ مارچ میں نہ لوگ نکلیں گے، نہ لانگ مارچ میں پنجاب سے کوئی نکلے گا، نہ لانگ مارچ میں وہ والی صورتحال ہے خیبر پختونخوا کا بھی انہوں نے دیکھ لیا، نہ لانگ مارچ میں ادارے ساتھ ہیں، نہ لانگ مارچ میں سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں، اور جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے کہ جی عرق گلاب کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے اور راستے پہ ریڈ کارپیٹ بھی بچھائی جائے۔ اور پھر رانا سلام اللہ صاحب بھی کھڑے ہیں جناب گرفتاری کے لیے پر تول کے، 2 درجن سے زیادہ خان صاحب پر مقدمات بھی بن چکے ہیں۔ خان صاحب کا چیپٹر فی الحال کلوز ہو چکا ہے۔ یہ جو یوتھی ہیں نا، یہ جو شور کر رہے ہیں، کل وہ بابر امان صاحب نے بھی اس طریقے سے کیا تھا کہ جی بڑی مشکل رات ہوگی اور کوئی 24 سے 48 گھنٹے کوئی قیامت آنے والی، اور پھر سارے یوتھیوں کو اور ایف اے فیل یوٹیوبرز کو بٹھا دیا گیا کہ جی بڑی مشکل ہے اور بہت ہی کوئی قیامت آئے گی آج یا کل میں، اور خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ بھائی وہ جان کو خطرہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب باہر جانا چاہ رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات کرو، ٹھیک ہے نا، وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یار مجھے یا باہر بھیجو۔ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں جی میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے باہر جانے دو۔ لیکن بڑا انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے، ان کو باہر کوئی اور نہیں جانے دیتا۔ شہباز شریف صاحب تو پہلے کہہ رہے یار بھیجو اس کو باہر، جان چھوڑے، کوئی اور نہیں جانے دے۔ بھائی یہ باہر جب گیا تو اس نے وہاں بیٹھ کے وہ پتہ نہیں کیا کیا انڈیلنا ہے اور کیا کیا صورتحال۔ اب پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں، اداروں میں خان صاحب کے اوپر ایک کراس لگ چکا ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں، ٹھیک ہے نا۔ جس کو خوش فہمی ہے نا کہ اگر نئے الیکشن ہو گئے اور جناب نون چلی گئی اور ان کی گورنمنٹ چلی گئی اور دوبارہ کو خان صاحب آ جائیں گے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ اب اداروں میں جو مقتدر حلقے ہیں جن کے پاس، جن کو میں کنٹرول ٹاور کہتا ہوں، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جنرل باجوہ صاحب کو گالیاں دے کے آپ کے خیال میں کہ آپ ادارے کے کوئی آنکھ کے تارے بن گئے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ پر کراس لگ چکا ہے، اور یہ یقین کریں کہ مجھے بہت ہی باخبر حلقوں نے بتایا کہ اگر ایسا بھی ممکن ہو کہ پوری اسمبلی تحریک انصاف سے بھر جائے تب بھی خان صاحب کو کوئی نہیں بننے دے گا پرائم منسٹر، کیونکہ خان صاحب نے جس امیچورٹی کا ثبوت دیا ہے، خان صاحب نے جس ضدی بچے کی طرح جو ثبوت دیا ہے، خان صاحب نے جس طریقے سے اپنا پروفائل منفی کیا ہے، 0 سے بھی نیچے کیا ہے، اس پروفائل پر جس طریقے سے جو داغ لگایا ہے نا، وہ اب اتنا جلدی تو نہیں دھلنے لگا، کم از کم اگلے الیکشن میں تو نہیں دھلنے لگا، اس کے بعد کی بات کریں گے، اس سے وہ دیکھا جائے گا۔ تو منسوخ اس وجہ سے لانگ مارچ ہوا کہ وہ کوئی تلوں میں تیل نہیں نظر آ رہا تھا، ادھر سے پرچے کٹ گئے ہیں، ادھر سے پارٹی کے جو اپنے رہنما ہیں ایم این ایز ایم پی ایز، وہ بہت ہی ان کا جو مورال ہے وہ لویسٹ ایپ پہ ہے، اس وقت بالکل 0 پہ ہے ان کا مورال، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ہی غلط فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ لانگ مارچ والا فیصلہ بھی بہت غلط ہوا ہے، بہت سارے لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یار ہم تو منع کر رہے تھے ان کو، لیکن یہ نہیں مانا بندہ، یہ اپنی ضد کرتا ہے، یہ یقین کیجئے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلی کا بائیکاٹ نہ کرو، آپ اسمبلی سے استعفے نہ دو، تو وہ استعفے دلوائے ہیں اور ہم اسمبلی سے باہر آ گئے ہیں۔
جب آپ اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کے پر کٹ جاتے ہیں، جب آپ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کچھ کہتے ہیں تو آپ کا وزن کچھ اور ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔